بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اگلا شعر ہے، دھیان دیجئے۔ فتى الخیل قد بل النجیع نحورها یطاعن فی ضنک المقام عصیبی۔ فتى الخیل قد بل النجیع نحورها یطاعن فی ضنک المقام عصیبی۔ فتیٰ اس کے معنی نوجوان، کامل نوجوان، اس کی جمع فتیتن اور فتیان آتی ہے۔ قرآن نے یہ لفظ اصحاب کہف کے لیے استعمال کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ الخیل یہ گھوڑے کا اسم جنس ہے، اس کی جمع خیول آتی ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ قد بل النجیع، بل یبل بلن اس کے معنی ہوتے ہیں ترک کرنا، بھگا دینا، بلل اسی سے ہے، طریقوں کہتے ہیں۔ النجیع تازہ خون، نحور یہ نحرن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سینہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اور یہ باب فتح یفتح سے آتا ہے، نحر ینحر نحرن، اس کے معنی ذبح کرنا، سینے پہ مارنا۔ قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، فصل لربک وانحر۔ یطاعن، طاعن یطاعن مطاعنتا، باب مفاعلت سے نیزہ بازی کرنا، نیزہ چلانا۔ فی ضنک المقام، ضنک کہتے ہیں تنگ اور دشوار جگہ، تنگ اور دشوار کو، تنگ اور دشوار۔ قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور یہ باب کرومہ سے آتا ہے۔ عصیب یہ بھی صیغہ صفت ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں گرم، مشکل، اور پر از آشوب، پر از حرارت، پر آشوب۔ وقال هذا یوم عصیب۔ ترکیب فتى الخیل یہ یا تو سیف الدولہ سے بدل ہے، جو اوپر والے شعر میں سیف الدولہ ہے اس سے بدل ہے، یا پھر یہ ہوا مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ اور قد بل النجیع نحورها یہ جملہ الخیل سے حال ہے، اور الخیل ذو الحال ہے۔ فی ضنک المقام عصیبی، اصل میں ہے یہ فی یوم ضنک المقام عصیبی۔ یوم یہ موصوف محذوف ہے، اور ضنک المقام اس کی صفت اول، عصیب صفت ثانی ہے۔ ترجمہ ہے، سیف الدولہ ایسے گھوڑوں کا شہ سوار ہے کہ جن کے سینے تازے خون سے تر ہو گئے۔ سیف الدولہ ایسے گھوڑوں کا شہ سوار ہے کہ جن کے سینے تازہ خون سے تر ہو چکے ہیں۔ وہ تنگ مقام والے، تنگ جگہ والے، انتہائی دشوار دین میں بھی نیزہ بازی کرتا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شعر میں متنبی سیف الدولہ کی بہادری اور دلیری کی تعریف کر رہا ہے کہ سیف الدولہ بہادر اور نڈر انسان ہے، سامنے سے یہ حملہ کرتا ہے، پیچھے سے وار کرنا اس کا شیوا نہیں، اسی لیے سامنے سے حملہ کرنے کی وجہ سے اس کے گھوڑوں کے سینے ہمیشہ دشمن کے خون کی وجہ سے تر رہتے ہیں، اور اس کی یہاں جگہ، مقام، موسم کی کوئی تعین نہیں، وہ مشکل سے مشکل مقام اور موسم میں اور تنگ سے تنگ جگہ پر بھی نیزہ چلا سکتا ہے اور اپنے نیزے بازی کے کرتب دکھاتا ہے۔ اگلا شعر ہے، یعاف خیام الریت فی غزواته فما خیمه الا غبار حروبی۔ یعاف خیام الریت فی غزواته
فما خیمہ الا غبار حروبی۔ عافا یعاف عیفن و عیافن، اس کے معنی ہوتے کسی چیز کو ناپسند کرنا، کراہت کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ خیام خیمتن کی جمع ہے، اور ریت ریتتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سوتی کپڑا، چادر۔ غزوات غزوتن کی جمع ہے جنگ۔ فما خیمہ الا غبار حروبی، حروب حربن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے جنگ۔ خیام الریت یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور فما خیمہ الا غبار حروبی چونکہ الا آنے کی وجہ سے معنافیہ کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وہ اپنے جنگوں میں کپڑوں کے خیموں کو ناپسند کرتا ہے، وہ اپنے جنگوں میں کپڑوں کے خیمے کو ناپسند کرتا ہے، اسی لیے اس کا خیمہ تو غبار جنگ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے اس کا خیمہ تو غبار جنگ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ سیف الدولہ کوئی آرام طلب اور عیاش قسم کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جفاکش اور انتہائی سخت کوش مزاج کا بادشاہ ہے۔ اسی لیے وہ جب جنگ میں جاتا ہے تو ساتھ میں خیمے نہیں لے کے جاتا، کپڑوں کے خیمے لے کے نہیں جاتا، بلکہ وہ اسے جب بھی سایہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو بجائے خیمے میں آنے کے وہ غبار جنگ کو ہی خیمہ تصور کر لیتا ہے اور اسی سے وہ سایہ حاصل کرتا ہے۔ اگلا شعر ہے، علینا لک الاسعاد ان کان نافعا بشق قلوب لا بشق جیوب۔ علینا لک الاسعاد ان کان نافعا بشق قلوب لا بشق جیوب۔ الاسعاد باب افعال سے مدد کرنا، تعاون کرنا، بشق شق یشق شقن پھاڑنا، چیرنا، قلوب قلب کی جمع ہے، جیوب جیب کی جمع ہے، اس کے معنی ہے گریبان۔ ترجمہ ہے، ہم پر آپ کی مدد کرنا ضروری ہے اگر یہ مدد کچھ سود مند ثابت ہو، ہم پر آپ کی مدد کرنا ضروری ہے اگر یہ مدد کچھ سود مند ثابت ہو، دل چیر کر نہ کہ گریبان چاک کر۔ اس شعر میں متنبی سیف الدولہ کو تسلی دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اپنائیت کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ بادشاہ سلامت اگر رونے دھونے سے اور اظہار غم کرنے سے گیا ہوا شخص واپس آ سکتا ہو اور رونا دھونا اس مصیبت کا مداوع ہو تو پھر ہم پر بھی آپ کے ساتھ رونا دھونا ضروری ہے، اور اس مصیبت میں ہم پر آپ کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ہم عورتوں کی طرح گریبان چاک کرنے کے بجائے اپنا دل چیر کر اظہار غم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ سب کرنا کوئی سود مند ثابت ہونے والا نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ زیادہ اظہار غم نہ کیا جائے۔ اگلا شعر ہے، فَرُبَّ كَئِيبٍ لَيْسَ تَنْدَى جُفُونُهُ وَرُبَّ نَدِيِّ الْجَفْنِ غَيْرُ كَئِيبٍ۔ کئیب رنجیدہ غمگین شخص، شکستہ دل، باب سعید سمیہ سے کئیبہ یک ابو کآبۃ غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا، تندا ندیہ یندا بھیگنا، تر ہونا، جفون جفن کی جمع ہے پلک۔ ترجمہ، چنانچہ ترجمے سے پہلے ترکیب دیکھیے، فرب کئیب مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوگا، لیس تندہ جفونہ پورا جملہ اس کی خبر ہوگا، اور یہی حال ہے رب ندی الجفن مبتدا غیر کئیب اس کی خبر ہوگی۔ ترجمہ، چنانچہ بہت سے غم زدہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پلکیں بھی تر نہیں ہوتی۔ چنانچہ بہت سے غم زدہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پلکیں بھی تر نہیں ہوتے، اور بہت سی بھیگی پلکیں والے
اندر سے مغموم نہیں ہوتے۔ اس شعر میں شاعر اور متنبی اپنائیت کا اظہار کر رہا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ ہمیں روتا ہوا نہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اس مصیبت میں ہم آپ کے شریک غم نہیں، یقیناً ہم بھی آپ کے ساتھ اس غم میں شریک ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غم کا تعلق دل سے ہے، آنکھوں سے نہیں، آنسوؤں سے نہیں۔ چنانچہ کسی شخص پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے لیکن آنکھوں سے ایک آنسو نہیں بہتا، اور بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر رواں دواں ہوتا ہے لیکن اندر غم ندارت۔ اس لیے ہمیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے نہ دیکھ کر آپ یہ مت خیال کر لینا کہ ہم آپ کے ساتھ شریک غم نہیں ہیں۔ جی اگلا شعر ہے تسلی بفکر فی ابیک فانما بکیت فکان الضحک بعد قریب۔ تسلی بفکر فی ابیک فانما بکیت فکان الضحک بعد قریب۔ تسلی صبر حاصل کرنا، امر کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، اور یہ باب تفعیل تسلیۃ کا متابع ہے۔ سلیتہ فتسلی، میں نے اس کو تسلی دی تو اس نے صبر کر لیا، تسلی حاصل کر لیا۔ فی ابیک، یہ اصل میں ہے فی ابویک، لیکن بعض عربوں کی یہ بھی لغت ہے کہ واو کو حذف کر دیتے ہیں اضافت کے وقت۔ فإنما بقیت فکان الضحک بعد قریب۔ ترجمہ ہے بادشاہ سلامت صبر کیجئے، بادشاہ سلامت اپنے والدین کے بارے میں ذرا سوچ کر ہی صبر حاصل کر لیجئے کہ یقیناً آپ روئے تھے، پھر کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کو خوشی نصیب ہو گئی تھی۔ اس میں بھی سیف الدولہ کو تسلی دینا مقصد ہے کہ بادشاہ سلامت یماق کا یہ حادثہ آپ کے والدین کی وفات کے حادثے سے تو بڑا نہیں ہے، آپ کے والدین کی وفات کا حادثہ آپ کے لیے اس حادثے سے کہیں بڑا تھا۔ اس وقت بھی آپ رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہوئے تھے، لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد غم کے بادل چھٹ گئے تھے اور آپ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ یہی حال اس وقت بھی ہوگا کہ یہ کچھ دنوں کے لیے رنج رہیں گا اور بعد میں یہ غم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ تو آپ کے والدین کے واقعے کو سوچ کر آپ تسلی حاصل کر لیجئے۔